میں مختصر کرتا چلوں دوسرے مقام پر رب العالمین کے ایک اور محبوب کی بھی بات ہے، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، جناب یعقوب علیہ السلام کی۔ اور ایک میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصر ذرا۔ جناب حضرت لقمان جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ قرآن نے اس واقعے کو یوں ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بیٹا میں تمہارے لیے کوئی جائیداد سونا ہیرے جواہرات چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہیں نصیحت کے کچھ موتی دے کر جا رہا ہوں، اگر ان موتیوں کو تم نے اپنا لیا تو گویا کہ تم راہ نجات پر رہو گے۔ وہ موتی کیا ہیں؟ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو اس پہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا۔ ایک اور نبی کا واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی آخری وقت میں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جناب یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق کرتے آئے ہیں، یعنی وہی میں ہمارا معبود ہے جو تمہارا اور ان کا معبود ہے۔ تو میرے دوستو معلوم ہوتا ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ایک مرض ہے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب العالمین انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ صرف ایک شرک ہے جس کی بخشش نہیں ہے میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معافی کے، اگر طلبگار کوئی معافی مانگے گا تو رب العالمین اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح مشرک چاہے وہ جتنا میرے دوستو نیک ہو جائے، جس طرح ہاں یہ بات بعید ہے، ہو سکتا ہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزرنا چاہے تو رب العالمین بھی قادر ہیں اور گزر بھی سکتا ہے، لیکن اٹل فیصلہ قرآن میں کئی جگہ پر فرما دیا کہ مشرک کی بخشش، وہ نیک ہو، وہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، مشرک کی بخشش کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعہ میں اپنے توحید اور شرک کے متعلق جو بات ہے آگے بڑھاؤں گا۔ میں چند باتیں اور آپ کے سامنے کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حالات ابھی آپ کے سامنے جو چل رہے ہیں، پچھلے دنوں خلیفہ ثانی، یعنی خلیفہ کہہ دیا میں نے، عمر ثانی جس کو کہا جاتا ہے، جناب حضرت عمر بن عبد العزیز جس ان کا نام ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے 2 سال کچھ مہینے، پھر عمر فاروق نے کی ہے،
پھر حضرت عثمان غنی نے کی ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے کی ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ کے بعد ان کے بیٹے ان کے جانشین حضرت حسن نے کی ہے 6 مہینے کچھ دن، پھر ان کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، پھر یہ تو خلافت کی بات تھی، پھر حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید اس نے بادشاہت کی ہے، پھر یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا معاویہ بن یزید، پھر اس نے مورخین لکھتے ہیں کہ 40 دن تک اس نے حکومت کی ہے، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے خاندان میں سے ان کے کزن میں سے حضرت مروان تھے، پھر انہوں نے حکومت کی ہے۔ مروان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الملک تھا، ایک عبد العزیز تھا۔ عبد الملک کے 4 بیٹے تھے، ایک ولید بن عبد الملک، ایک سلمان بن عبد الملک، ایک حشام بن عبد الملک، ایک یزید بن عبد الملک، اور اسی طرح عبد العزیز کے ہاں ایک بیٹا تھا جس کو تاریخ عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا، عمر ثانی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی پیدائش ہوئی مدینہ المنورہ میں، اور ان کے باپ نے ان کا نام رکھا عمر، پھر باپ کے نام کے ساتھ ان کو عمر بن عبد العزیز کہا جانے لگا۔ 20 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، اور یہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کے نانکا جو خاندان ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق، آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ رات کو پہرا دینے کے لیے نکلتے ہیں، ایک دروازے پہ رکے ہیں، آواز سنی کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے، یا عورت ساتھ تھی وہ اس لڑکی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی مکس کر دو۔ تو اس نے کہا اماں جان دودھ میں پانی کیسے مکس کروں، آپ کو نہیں پتا کہ عمر کی حکومت ہے؟ اس نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ جملے سنے، صبح اپنے بیٹے کو عاصم کو، ان کا نام عاصم تھا، ایک بیٹا ان کا عاصم بھی تھا، ان کے ذمہ لگایا کہ اس گھر کا پتہ کرو اور اس لڑکی کا پتہ کرو یہ کون ہے۔ جب پتہ چلا تو اس کا نام تھا لیلا۔ حضرت عمر نے اس سے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کیا۔ جب یہ نکاح ہو گیا تو حضرت عاصم سے لیلا سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کو عاصم کہا جاتا ہے، پھر ان میں سے بھی ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ نام کا خاندان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ وہی حضرت عمر والی جھلک جو تھی اللہ نے اس عمر بن عبد العزیز کے اندر رکھ دی تھی۔ اب عمر بن عبد العزیز جو تھے، اب انہوں نے 7 مہینے کچھ سال، بعض کہتے ہیں 6 سال، بعض کہتے ہیں کچھ مہینے مدینہ المنورہ کے گورنر رہے ہیں۔ جب مروان دنیا سے جانے لگے تو ان کے بیٹا عبد الملک تھا، ولید بن عبد الملک، پھر اس نے حکومت کی ہے۔ جب ولید بن عبد الملک دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے اپنے جانشین بھائی سلمان بن عبد الملک کو اپنے منصب پہ بٹھایا۔ اب سلمان بن عبد الملک بہت جلدی بیمار ہو گیا۔ اب جب وہ سلمان عبد الملک بیمار ہوئے تو ان کے بیٹے چھوٹے تھے، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے حق میں بیعت لینا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ایک تابی تھے، ان تابی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں۔ تو اس تابی نے بیٹھے ہوئے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے سلمان بن عبد الملک نے نام رکھے، کئی نام رکھے، ان میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام اس تابی نے چن لیا کہ اس بندے کو آپ نائب بنا دیجئے۔ پھر خطرہ یہ تھا کہ اگر اس کو عمر بن عبد العزیز کو نائب بنا دیا جائے تو پیچھے 2 بھائی اور بیٹھے ہیں، حشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، یہ تو اختلاف کر لیں گے۔ تو اس تابی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ وصیت تحریر کریں کہ میرے مرنے کے بعد میرے منصب پر عمر بن عبد العزیز آئے گا، اور پھر عمر بن عبد العزیز کے مرنے کے بعد یزید بن عبد الملک آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ عمر بن عبد العزیز کے گھر میں جو بیٹی تھی وہ عبد الملک اور حشام بن عبد الملک، ان تمام 4 بھائیوں کی وہ بہن تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، جو مروان کی بیٹی ہیں، وہ ان کے گھر میں آئی ہیں۔ یہ میں تفصیل اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق نبوت کے اور حضرت عمر فاروق کے گھرانے سے ملتا جلتا قریب ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سادگی کا عالم میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جب سلمان بن عبد الملک دنیا سے چلے گئے تو اب اسی وصیت کے مطابق مسجد میں بلایا گیا، مجمع جمع ہوا، تو وصیت پڑھنے والے تابعی نے وصیت پڑھ دی، تو پوری مسجد میں سے، پورے مجمع میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تھا ہشام بن عبد الملک، چونکہ اس کو تو اپنی کرسی کی لالچ تھی، اور ایک عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ میں تو اس منصب کا اہل ہی نہیں تھا، مجھے اس منصب کو کیسے بٹھا دیا جائے گا۔ بہرحال جب اس منصب پہ عمر بن عبدالعزیز کو بٹھایا گیا، اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ عوام سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ میری بیعت سے دستبردار ہو جائیں، اگر آپ مجھے خلیفہ مانیں گے، نائب مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنی مرضی سے یا اس وصیت کے مطابق میں ایسے نہیں بیٹھوں گا۔ بہرحال بٹھا دیا گیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز وہ میرے دوستو شہزادہ تھا، اتنا بڑا شہزادہ تھا، خوشبو لگا کے نکلتا تھا مدینہ کی گلیوں میں تو لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے اب عمر بن عبدالعزیز گزر کر گئے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے ہاں انصاف اتنا تھا، آپ سنا کرتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری ایک جگہ پر پانی پیا کرتے تھے، وہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا میرے دوستو۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں لوگ زکوٰۃ ہاتھوں میں لے کر نکلتے تھے کہ کوئی ہے مستحق جس کو زکوٰۃ دیں۔ اس وقت پوری روئے زمین پر 3 بر اعظم پر عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی ہے۔ یہ محمد بن قاسم نے عبد الملک کے زمانہ میں، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہاں ملتان تک محمد بن قاسم نے علاقے فتح کر لیے تھے۔ 3 بر اعظموں کا میرے دوستو بڑا بادشاہ، سادگی کا عالم یہ ہے، میں آخری بات کروں، بات کو ختم کروں، سادگی کا عالم یہ ہے کہ جب وہ منصب خلافت پر منصب پر آنے لگا تو اس نے اپنے خاندان کو کہہ دیا کہ میرے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہو تو سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور ان کی جو زوجہ تھی، تاریخ میں سیاسی طور پر، سیاسی کی بات کر رہا ہوں، سیاسی طاقت کے ذریعے سے فاطمہ اس کی جو بیوی ہے اس سے بڑی کوئی عورت آج تک نہیں آئی، جس کا دادا بھی حکمران ہو، 4 بھائی بھی حکمران بادشاہ ہوں، باپ بھی حکمران ہو، تو اس سے بڑا اور طاقت والا کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے تو مذہبی طور پر تو اسلامی تاریخ میں جناب مریم ہیں، جناب عائشہ الصدیقہ ہیں، اور جناب آسیہ ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو جب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیت المال میں جمع کروانا ہوگا، تو سب کچھ اس فاطمہ نے بھی اپنا سب کچھ زیور جتنا تھا سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب آخری وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو کرتا پھٹا ہوا پہنا ہوا تھا، تو بھائی آیا اس فاطمہ کے بھائی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ان کا اور کرتا نہیں ہے، یہ اتنا 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے اور اس حالت میں پھٹے ہوئے کپڑے، تو اس فاطمہ نے کہا کہ اس کا اور کپڑا نہیں ہے۔ سادگی کا یہ عالم تھا، اور اس وقت شہنشاہی کی زندگی یہ تھی۔ تو میرے دوست عمر بن عبدالعزیز نے اسلام کے لیے اور اتنا عدل انصاف کیا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے دور میں بھیڑی اور بکری ایک جگہ پہ پانی پیا کرتے تھے، کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ اس عدل میں حائل ہو جائے۔ اس عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں وہ برسے اقتدار آئے، اور 101 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، فوت ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں شام کے اندر ان کا وہ مرکز ہے جہاں وہ دفن ہیں۔ تاریخ انسانیت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، قتل سے پہلے ظلم کر لیتا ہے، قتل کرنے کے بعد وہ میت پھینک کے چلا جاتا ہے، اور پھر قبر پہ تشدد کبھی نہیں ہوتا، لیکن تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ آپ کے کان سن کر شاید سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تو سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے کہ اس وقت شام کے اندر شیعوں نے اس عمر بن عبدالعزیز کی میت کو اور ان کی زوجہ کی فاطمہ کی میت کو اور ان کا ایک خادم تھا اس کی میت کو، تینوں کے جسموں کو نکال کر کے، بعض کہتے ہیں آگ میں جلایا گیا، وہاں سے نکال کر انہوں نے ان کی جسموں کی بے حرمتی کی ہے، بے قدری کی ہے، اور جو ان کا روزہ بنا ہوا تھا اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ میرے دوستو اتنا بڑا ظلم آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیں
میں یہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن کرنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ آخری بات ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں 2 مہینوں سے قید کر دیا گیا کہ کرونا ہے، مسجدیں ویران کر دو، مدارس بند کر دو، مرکز دینی کو بند کر دو، لیکن 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امیر ہیں، جس کے دل میں امیر معاویہ کا بغض ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں نمازوں پر پابندی لگا دی گئی، نمازیں نہیں پڑھنی دی جا رہی، اور ادھر سے آپ نے دیکھا کہ 21 رمضان المبارک کو اسی پاکستان میں شیعوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جلوس بھی نکالے ہیں اور پولیس والوں پر تشدد بھی کیا ہے۔ یہ جیکپ آباد کے اندر کئی شیعہ گرفتار ہوئے، رات 12 سے پہلے انہوں نے جا کر تھانے پر گھیراؤ کر پولیس پر تشدد کر کے اپنے بندے اسی ٹائم رہا کروا لیے ہیں۔ اور ہم بھی حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ ٹریفک بند کرو، ان کو لگام دو۔ اگر ان کو لگام نہیں دے سکتے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ آگ ہمارے چارپائیوں تک، ہمارے تک بھی پہنچنے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو ان کو لگام دو، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، ان کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوستو۔ اسلام کا اس سے تعلق ہے جس کا کلمہ قرآن ایک ہے، نماز ایک ہے، جن کا کلمہ بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل۔ یہ کیا کلمہ ہے؟ یہ کوئی کلمہ نہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال میرے دوستو، وقت اوپر ہو گیا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا مناسب ضروری سمجھتا تھا کہ آپ حضرات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ عمر بن عبدالعزیز کو لوارث مت کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جیسے ابابیلوں کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت کروا سکتا ہے، اسی طرح جس امریکہ نے پوری روئے زمین پر آگ لگائی تھی، آج امریکہ میں انشاءاللہ آگ لگ چکی ہے، امریکہ کے ایوانوں تک، اس کی کابینہ تک آگ پہنچ چکی ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ امریکہ کا بھی ملیا میٹ کرے گا، اور جو بھی اسلام کے دشمن ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔